اگر میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں تو شاید میں ایک کمرے میں بیٹھ کے کام کر سکتی ہوں، لیکن ایک صحافی کے لیے ناممکن ہے یہ. تو جو لوگ بہت آئسولیشن میں رہنا چاہتے ہیں، ایک تو یہ وہ شعبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی آواز وہ بن سکتے ہیں، چیزیں ان کو سامنے لانی چاہیے اور صرف انہی لوگوں کو اس شعبے میں آنا چاہیے، ورنہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے سنجیدہ شعبوں کی طرح اس کا بھی مذاق بن جائے گا. جی، میرا نام گیتی آرا انیس ہے اور میں جو ہوں اس پروفیشن میں تقریباً 18 سال سے، شاید اب کچھ زیادہ ہو گیا ہوگا عرصہ. اخبار میں کام شروع کیا تھا، لاہور سے میرا تعلق ہے، نیشن سے. اور آئی اسٹارٹڈ آف ایز اے رپورٹر، کیونکہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا نیا نیا آ رہا تھا، پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا. تو ہمارے پاس میرا خیال اس وقت ARY آلریڈی موجود تھا، انڈس تھا شاید، مجھے بہت اچھی طرح نہیں یاد، لیکن جیو اس وقت اٹ واز دا بز ورڈ. تو پھر میرا جو پہلا جو تھا کیریئر کا سٹارٹ وہ جیو کے ساتھ ہی تھا، الیکٹرانک میڈیا میں. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ہمارے جیسے جتنے بھی معاشرے ہیں جو تھوڑے کنزرویٹو یا کلوزڈ سوسائٹی سمجھ جاتے ہیں، وہاں پہ خواتین کو کسی بھی کام کرنے کے لیے جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ایک اسٹرگل تو ایک ہوتی ہے. میں تھوڑی سی اس بارے میں I'm لکی کہ میری بہت زیادہ سپورٹیو قسم کی فیملی تھی اور وہاں پہ ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ گھر پہ بیٹھ جائیں. عام طور پہ ہوتا ہے کہ کافی دیر سے لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے کون سا پروفیشن چننا ہے. سم ہاؤ فار ڈفرینٹ ریزنز آئی ہیڈ میڈ اپ مائی مائنڈ وین آئی واز ان کالج کہ مجھے جرنلزم کرنا ہے. تو میرے لیے پاتھ تو کافی کلیئر تھا، لیکن یہ کہنا کہ وہ آسان تھا یہ تو بالکل ایک وہ ہوگا، اوور سمپلیفیکیشن ہوگی سچویشن کی. اخبار میں ہمیں اس وقت بھی خواتین ملتی تھیں، لیکن زیادہ تعداد نیوز روم میں ہوتی تھی، یا پھر جو آپ دیکھیں میگزین کا جو سیکشن ہوتا ہے وہاں پہ خواتین کی زیادہ تعداد ہوتی تھی. آئی یوز ٹو بی دی اونلی رپورٹر جب میں نیشن میں کام کر رہی تھی. ٹی وی آیا تو چیزیں تھوڑی چینج ہوئیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ خواتین کی جو پریزنس تھی وہ زیادہ تھی. صرف اینکرز نہیں تھیں بلکہ پروڈیوسر بھی تھیں، رپورٹر بھی تھیں. وہاں سے تھوڑی سی چینج آئی ہے اس کے اندر، میں سمجھتی ہوں. تو مشکلات تو ہوتی ہیں. پہلے تو پریزنس جو ہے خواتین کی بہت زیادہ جو ہے وہ اتنی اوپن ہارٹڈلی اور لوگ اوپن آرمز کے ساتھ آپ کو قبول ہی نہیں کرتے. ہمارے لیے مشکلیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کی شکل تھوڑی بدلی ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ مشکل کم ہوئی ہے، اینڈ دیر از اے لانگ وے ٹو گو بیفور وی کین سی کہ ہم نے ہماری جو ایک عددی برتری ہے صرف وہ دیکھنے تک نہیں ہے یا ہم نظر آ رہے ہیں تو ہم، بلکہ اس کا کوئی امپیکٹ بھی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے والی رہتی ہیں. یہ جو ہے ورک پلیسز جہاں پہ بھی عورتیں مردوں کے ساتھ کام کریں گی، ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ انفارچونیٹلی اس طرح کے مسائل آتے ہیں. لیکن اس انڈسٹری میں ایک اچھی بات ہوئی تھی شروع میں ہی کہ یہاں پہ بہت سارے ادارے تھے جنہوں نے کچھ اڈاپٹ کیے تھے، ایک طرح سے کوڈ آف کنڈکٹ اڈاپٹ کیے تھے کہ جس میں ہراسمنٹ کے خلاف آپ جا سکتے تھے. اب ایسا نہیں ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ ہراسمنٹ نہیں ہوئی ہوگی. میں نے ذاتی طور پر اتنے شاید مسائل کا سامنا، لیکن میرے بہت قریبی ساتھی ہیں، دوست ہیں اور انہوں نے سامنا کیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ خواتین نے، ہم نے اس انڈسٹری میں جو ہیں براڈ کاسٹ جرنلزم سے تعلق جنہوں نے رکھا ہے اور لمبے عرصے تک رہی ہیں اس میں، میرا خیال ہے ہم لڑتے رہے ہیں اس کے اوپر. ہمیشہ ہم نے پش بیک کیا ہے، ہم نے کوئی روم نہیں دی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو بالکل لیبل کر دیا جائے کہ یہ تو بس ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی رہے گا. ایسا نہیں ہے. اس پہ چیزیں چینج بھی ہوئی ہیں، بہتری بھی آئی ہے. میرے جو ہسبینڈ ہیں وین وی گاٹ میرڈ ہی واز ان جرنلزم، آل دو ان کی جرنلزم فیلڈ نہیں ہے، وہ واپس پھر اپنی جو ہے پرانی انڈسٹری میں چلے گئے تھے وچ از IT. چونکہ ان کو پتہ ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا کس طرح سے ہوگا، کیونکہ خود وہ اس کا حصہ رہے ہیں، تو میرے لیے تو آسانی رہی. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس میں مشکلات آتی ہیں. لیکن دیکھیں یہ مشکلات ڈاکٹرز کو بھی آتی ہیں، یہ مشکلات ان لوگوں کو بھی آتی ہیں جو ایئر لائن کی فیلڈ میں کام کرتے ہیں. یہ مشکلات بہت سے شعبوں میں ہیں، اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آپ کی اپنی کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ اس کام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لیے راستے نکالتے ہیں. تو یہ ناممکنات میں سے تو بالکل بھی نہیں ہے. یہ بڑی ہی جو ہے
پلازیبل چیز ہے, پاسبل چیز ہے, اور آپ کی اپنی کمٹمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پرسیپشن جو مجھے عام طور پہ انٹریکشن میں لوگوں سے ملتا ہے وہ یہ کہ دے وانٹ ٹو بی این اینکر, وہ اور کوئی کام نہیں کرنا چاہتے, وچ از سیڈ ایکچولی, کیونکہ وہ بالکل سمجھ نہیں رہے کہ ٹی وی پہ جو آتا ہے اور ٹی وی جو چلایا جاتا ہے اس میں ایک فرق ہے. آپ ضرور اینکر بنیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ ایک پیراشوٹ کے ذریعے آ کے وہاں پہ لینڈ کر جائیں گے, کیونکہ وہ آپ کے لیے ایز اے جرنلسٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ کو جب نو ہاؤ ہی نہیں ہے کہ خبر کی بنیاد پہ وہ تجزیہ کیا جاتا ہے, تو آپ کو جب بنیادی چیز سے ناواقف ہیں تو آپ کیا کام کریں گے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی آواز وہ بن سکتے ہیں, چیزیں ان کو سامنے لانی چاہیے اور صرف انہی لوگوں کو اس شعبے میں آنا چاہیے, ورنہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے سنجیدہ شعبوں کی طرح اس کا بھی مذاق بن جائے گا.